السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی افلاک والعظیم والصلاة علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ واصحابہ دائما ابدا۔ غوث اعظم بمن بے سر سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد۔ محفل میں موجود تمام سنی جنتی مسلمانوں کو، تمام احباب کو، اور جتنے اس مقدس در پر حاضری کے لیے حاضر ہوئے ہیں، ان سب کو تہ دل سے قطب ناگپور سراج الصالحین سرکار محمود علی شاہ قادری بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک مبارک ہو۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو سرکار بغدادی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے مستفیض فرمائے۔ جو حضرات باہر بیٹھے ہیں یا ادھر ادھر ٹہل رکھے ہیں، باہر گھوم رکھے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ مسجد میں تشریف لے آئے۔ الحمدللہ یہاں پر علماء کا ایک جمع غفیر موجود ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ مسجد کے اندر تشریف لائیں۔ استاد گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی مستقیم صاحب اسی مدرسہ بغدادیہ میں، انہی کے پاس سرکار بغدادی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے علم دین ہم نے حاصل کیا۔ وہ بھی یہاں تشریف فرما ہے، اور حضرت علامہ مفتی زمین صاحب یہ بھی تشریف فرما ہے، حضرت علامہ سرفراز صاحب، حضرت علامہ خلیل الرحمان صاحب، اور دیگر بہت سارے علماء اکرام یہاں موجود ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے، اور انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں جانشین شہنشاہ کوکن حضرت علامہ سید عبد القادر جیلانی میاں صاحب قبلہ مقدس اللہ نورانی کی آمد ہمارے درمیان ہوگی۔ لہذا جو باہر گھوم رکھے ہیں، ٹہل رکھے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ اندر آئے۔ حضرت علامہ مفتی زمین صاحب کا بھی ابھی بیان ہوگا،
تو تقریر تو ان علماء کی سننا چاہیے. جن کی تقریر سننا چاہیے وہی مجمع کم ہے. اور جنہیں ادرب شرع اجازت ہی نہیں ہے ان کے یہاں مجمع کثیر ہے. تو آپ سننا چاہتے ہیں نا. اس سے سرکار بغدادی شاہ میں نے آج جو عنوان اٹھایا ہے وہ نور ہے. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آج میں حدیث نور بھی پڑھوں گا. تو آپ سننا چاہتے ہیں؟ اگر سننا چاہتے تو اٹھ کر جو باہر بیٹھے اندر آ جائیں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا. اور فرماتے ہیں کہ شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا. شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. ہو گئی تیری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. اچھا اسی قصیدے میں اعلیٰ حضرت نے ایک شعر اور کہا. فرماتے ان کے قصر قدر سے، توجہ ہے، ان کے قصر قدر سے خلد ایک کمرہ نور کا، اور سدرہ پائے باغ میں ننھا سا پودا نور کا. قصر محل کو کہتے ہیں. قصر قدر عزت کا محل. پوری جنت نبی کے عزت کے محل کا ایک کمرہ ہے. پوری جنت. اچھا جنت کتنی بڑی ہے کوئی احاطہ بھی نہیں کر سکتا ہے، تصور میں بھی نہیں لا سکتا. لیکن اعلیٰ حضرت کا وہ ذہن عشق ہے کہ جنت کو سمیٹ لیا اور نبی کے عزت کے محل کا ایک کمرہ بتا دیا. ان کے قصر قدر سے خلد ایک کمرہ نور کا ہے نا. ابھی آپ کو اتنا تعجب نہیں ہوگا. ایک روایت آپ سن لیں تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اعلیٰ حضرت کے وسعت علمی کا عالم کیا ہے. پوری جنت نبی کے محل کا ایک کمرہ، تو جنت کتنی بڑی ہے. بخاری شریف میں حدیث پاک ہے اور یہ حدیث مشکات شریف میں بھی ہے. اس کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اسے جانتا ہوں. ارے یہی تو علم غیب ہے. علم غیب کہتے کسے اور کسے کہتے؟ یہی تو ہے. جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا جہنم سے نکلے گا. اب بتائیے وہ کتنا بڑا گناہگار ہوگا کہ جنت میں سب سے آخر میں پہنچایا جا رہا ہے، جہنم سے آخر میں نکل رہا ہے. کتنا بڑا مجرم ہوگا، کتنا بڑا پاپی ہوگا. جب نکلے گا
تو حدیث پاک میں ہے کہ ایسا کمر کے بل گھسٹتے ہوئے جائے گا یا گھٹنوں کے بل چلے گا، اور فرشتے اسے لے کے جائیں گے جنت میں. جب جنت کے دروازے پہ پہنچے گا تو رک جائے گا. فرشتے کہیں گے چل اندر، تو کہے گا کہ اندر جا کے کیا کروں گا؟ کہ کیوں؟ کہ جنت تو بھر گئی ہوگی. سب سے آخر میں اللہ مجھے جنت میں پہنچا رہا ہے، اس کی جنت تو بھر گئی ہوگی، میرے لیے اب جنت میں جگہ کہاں بچی ہوگی؟ ابھی کہہ ہی رہا ہوگا کہ رب فرمائے گا کہ اے فرشتوں اس سے کہو کہ تو گمان کرتا ہے کہ تیرے رب کی جنت بھر گئی ہوگی، اگر جنت میں تجھے، اللہ فرماتا ہے جنت میں تجھے اتنی جگہ دے دوں جتنی بڑی تیری دنیا ہے، تو کیا تو خوش ہو جائے گا؟ دنیا کے برابر دنیا کتنی بڑی ہے؟ جتنی بڑی دنیا ہے اگر میں اتنی تجھے جگہ دے دوں تو تو خوش ہو جائے گا؟ تو وہ بندہ حیرت سے کہتا ہے کہ اے اللہ کیا تو مزاح فرماتا ہے؟ جبکہ تو مزاح کرنے سے پاک ہے. تو مزاق فرماتا ہے، تو مزاق کرنے سے پاک ہے. ظاہر سی بات ہے اس نے جذبات میں کہہ دیا، کیونکہ اگر کسی کو بیٹھے بٹھائے کروڑ 2 کروڑ مل جائے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ ارے دنیا میں جس کا جیب خالی ہے، کھانے کے لالے پڑے ہیں، اور 2-4 کروڑ مل جائے قاری حنیف صاحب، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ عقل کھو دے گا، ہوا میں اڑنے لگے گا. یہاں تو جنت میں پراپرٹی مل رہی ہے، اور وہ بھی اتنی بڑی جتنی بڑی دنیا ہے. اس کی خوشی کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ بے خودی میں کہے گا اے اللہ تو مزاح کرنے سے پاک ہے، کیا مجھ سے مزاح فرماتا؟ رب فرماتا نہیں، میں رب العالمین ہوں، میں مذاق نہیں کرتا. اے بندے جتنی بڑی تیری دنیا ہے اتنی جگہ اور اتنی ہی 10 گنا جگہ میں تجھے عطا فرماتا ہوں. اتنا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا اور مسکرانے لگے، ہنسنے لگے. پوچھتے ہیں لوگوں سے، پوچھو گے نہیں کہ کیوں ہنسا؟ پوچھو گے نہیں کہ کیوں مسکرایا؟ تو کہا بتائیے کیوں مسکرائے؟ تو حضرت ابن مسعود کہتے ہیں اس لیے کیونکہ رسول اللہ بھی مسکرائے تھے. یہاں پہ رسول اللہ بھی یہ کہہ کر مسکرائے تھے کہ کیا کہہ کر؟ کہ مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ سنو وہ جنت میں ادنا ہوگا، یعنی جو جنت میں ادنا ہے اسے 10 دنیا کے برابر جگہ، تو پھر جنت میں صدیق اکبر کی پراپرٹی کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت عمر کی ملکیت کا عالم کیا ہوگا؟ غوث پاک کا مقام کیا ہوگا؟ سرکار محمود علی شاہ قادری کا مقام کیا ہوگا؟ اب اندازہ لگاؤ کہ جنت کتنی بڑی ہے. پوری دنیا کے عقلاء مل کر، سارے ہوشیار مل کر بیٹھ جائے، سارے بدھی جیو ایک جگہ جمع ہو جائے، تب بھی جنت کا احاطہ نہیں کر سکتے. لیکن اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھو، کیا فرماتے ان کے قصر قدر سے خلد کمرہ نور کا پوری جنت کو سمیٹ کر اعلیٰ حضرت نے نبی کے عزت کے محل کا ایک کمرہ بتا دیا. اچھا پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سدرا پائے باغ میں، سدرا پائے باغ میں سب پودا نور کا. ہاں یہاں پہ 40-50 ایکڑ والے باغ کی بات نہیں چل رہی ہے. پائے باغ، پائے باغ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے نبی کے محل کا تذکرہ تو سن لیا، اب محل اور حویلی کے باہر، اپنے بنگلے کے باہر جو لوگ چھوٹا سا گارڈن بناتے ہیں اسے پائے باغ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور پائے باغ میں کوئی بھی سنترے اور آم اور جام کی کھیتی نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ چھوٹے پودے لگاتے ہیں. پائے باغ میں لوگ گلاب لگاتے ہیں، چمیلی لگاتے ہیں،
چھوٹے چھوٹے پودے لگاتے، بڑے پودے نہیں لگاتے. تو پائے باغ سمجھ گئے. اب اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے کہ سدرا پائے باغ میں، ننا سا پودا نور کا. سدرا کیا ہے نا؟ سدرا ایک بیری کا درخت ہے. حضرت جبریل امی وہاں قیام کرتے ہیں. وہ اتنا بڑا درخت ہے کہ اس کے پھل مٹکے کے برابر ہیں اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر ہیں. اور وہ اتنا بڑا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس نے پورے زمین و آسمان کو گھیر کے رکھ لیا ہے. اگر کوئی جوانی میں چلنا شروع کرے بوڑھا ہو جائے گا، لیکن اس درخت کی چھاؤں سے باہر نہیں ہو سکتا. اتنا بڑا درخت جسے سدرا کہتے ہیں، نبی کے پائے باغ کا ننا سا پودا. سدرا پائے باغ میں ننا سا پودا نور کا. الحمدللہ نبی نور ہے. ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے، ہمارے یہ ایمان ہے. نبی نور ہے اور نبی بشر بھی ہے تو نوری بشر ہے. بد عقیدے کہتے ہیں کہ نور ہے تو کھاتے کیوں تھے، نور ہے تو پیتے کیوں تھے. یہی دیکھ کر لکھ مارا کہ نبی ہمارے جیسے. علماء اللہ. اچھا کس نے لکھا یہ پتا ہے کہ نہیں؟ بھولے تو نہیں؟ کس نے لکھا؟ وہابیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا نا. دیوبندیوں نے، نبی کے گستاخوں نے، ہے نا. آج کل تو وہابیوں پر زیادہ بات ہی نہیں ہوتی ہے. رد تو ایسا لگ رہا ہے کہ اٹھ سا گیا ہم میں سے، رد ہو ہی نہیں رہا ہے. مسجدوں میں بھی رد کا بڑا معاملہ. بہت ساری مسجدوں میں اماموں سے بات ہوئی، پتہ چلا حضرت کمیٹی میں ایک دو پلپلے ہیں کیونکہ ان کا سمداوا وہابیوں سے ہے. بہو وہابی کے یہاں کی لا لیا. اب کہتا ہے کہ امام صاحب وہابیوں کا نام نہیں لیجیے گا. ہاں اشارے میں رد کر سکتے ہیں، وہ بھی ہلکا سا. ورنہ یہی وہ ناگپور ہے کہ جہاں پر ان علاقوں میں رد ہوا کرتا تھا جہاں پہ وہابیوں کی تعداد ہے کثرت سے. آج سنی مسجد میں، سنی محلے میں رد کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے. مسلمانوں اپنے اماموں سے کہو کہ رد کرو کھل کے رد. اگر رد بند ہو گیا تو تمہاری قبروں پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہے گا. اگر رد وہابیت اٹھ گیا تو کوئی تمہارا چہلم کرنے والا نہیں رہے گا. کوئی تمہاری قبر پہ آ کر اذان دینے والا، پھول چڑھانے والا نہیں بچے گا. نسلیں بگڑ جائیں گی. سمجھے؟ یہ بدعقیدہ کہتے معاذ اللہ نبی ہماری طرح ہے. اور جب نور تھے تو کھاتے کیوں تھے، نور تھے تو پیتے کیوں تھے؟ انہیں بتا دو کہ جب حیت بدلتی ہے تو اوصاف بھی بدل جاتے ہیں، ہے نا. جب حیت بدلتی ہے، فرشتے نور ہے، خالص نور ہے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. لیکن جب لباس بشریت چڑھا، حضرت لباس بشریت میں جب مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے تو اب اوصاف بھی بدل گئے. جیسا کہ لکڑی نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے. ارے لکڑی کا ڈنڈا آپ کے ہاتھ میں ہے، جو بوڑھے لوگ لے کے چلتے ہیں، اسے کھلاؤ، کھائے گا؟ وہ ڈنڈا پیے گا. لیکن جب وہی ڈنڈا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ جائے اور موسیٰ علیہ السلام اس ڈنڈے کو چھوڑ دے اور جب وہ ڈنڈا سانپ بن جائے تو اب کھا بھی رہا ہے اور پی بھی رہا ہے. دیکھو ہے ڈنڈا لیکن حیت بدلی، سانپ بنا تو اوصاف بھی بدل گئے، کھانے پینے لگا. اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا تو جیسا کہ ویسا ڈنڈا ہو گیا. اللہ کے نبی نور ہیں، لباس بشریت میں تشریف لائے تو بتقاضۂ بشریت کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں. حیت بدلتی ہے تو اوصاف بھی بدلتے ہیں. نبی نور ہے، اوصاف بدلے، بشریت میں آئے تو آپ کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں. اچھا کہتے ہیں کہ جب نور ہے تو شادی کیوں کی، ہے نا، نکاح کیوں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِ عَيْنٍ، اور ہم نے ان کا نکاح کیا بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے. کس کا نکاح کیا؟ ایمان والوں کا. ایمان کے ساتھ جو دنیا سے جائے گا جنت میں تو حوروں سے ان کا نکاح ہوگا، ہے نا. اب انسان کیا ہے؟ خاک، مٹی ہے کہ نہیں؟ اور حور کیا ہے؟ نور. ارے حور
نور ہے کہ نہیں؟ نوری مخلوق ہے. تو جب عام مسلمان کا ایمان کے ساتھ جنت میں جائے تو نوری مخلوق سے نکاح ہو سکتا ہے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت جو نور ہے، حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح ہوا تو یہ نکاح بھی تو ہے نا اللہ ہی نے. آئیے آگے آئیے مولانا رحمان صاحب ادھر آئیے، ہے نا، سمجھے آپ؟ جب عام مسلمان جنت میں نوری مخلوق سے نکاح کر سکتا ہے تو نبی کا نکاح بھی تو رب تبارک و تعالیٰ نے ہی ازواج مطہرات سے کرایا ہے. بات ذہن میں آئی؟ ایک اعتراض اور یہ کرتے ہیں اگر نور تھے تو پھر جنگ احد میں زخمی کیسے ہو گئے؟ خون کیوں بہا؟ اور طائف کے میدان میں جب پتھروں کی بارش ہوئی تو پھر آپ کے بدن ناظرین سے خون کیسے بہنے لگا؟ نور تھے تو خون کیوں بہ رہا ہے نا؟ نور بشری شکل میں آ سکتا ہے، اور جب نور بشری شکل میں آتا ہے تو اس کے اوصاف بھی بدل جاتے ہیں. جیسا کہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت تشریف لائے. کون ہے موت کے فرشتے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام ملک الموت ہے. تشریف لائے تو حضرت موسیٰ سے اجازت لی، ہے نا. انبیاء کرام سے روح قبض کرنے سے پہلے اجازت لی جاتی ہے. کہ موسیٰ کلیم اللہ نے بھیجا ہے، وقت ہو گیا ہے، روح قبض کرنے کا حکم دیا. موسیٰ علیہ السلام بڑی جلالی طبیعت کے تھے، ایک تماچا مارا اور ایسا مارا کہ ملک الموت کی آنکھ بہہ کے باہر ہو گئی، ہے نا. تو پہنچے ملک الموت رب کی بارگاہ میں، جا کے عرض کرتے ہیں کہ مولا تو نے اپنے کس بندے کے پاس بھیجا؟ ایسے جلالی، ایسا تماچا مارا کہ آنکھ باہر آ گئی. قدرت الہی سے آنکھ درست ہو گئی. کہا کہ ایک بیل لے کے جاؤ اور موسیٰ کلیم اللہ سے کہو کہ بیل کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھے اور جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ اور بنی اسرائیل کے اس زمانے کے لوگ بڑے اونچے پورے ہوتے تھے. اب بیل کے اوپر اگر موسیٰ علیہ السلام ہاتھ رکھے تو لاکھوں بال تو ہاتھ کے نیچے آ جائیں. تو جتنے بال آئیں گے ہر بال کے عوض 1 سال. ہزاروں بال آ گئے تو ہزاروں سال. ملک الموت آئے کا رب کا یہ حکم ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد تو پھر آؤں گا، ہے نا، یاد بڑی لگے گی. اس کے بعد پھر آؤں گا میں روح قبض کرنے کی. درود پاک پڑھیں. کہا اس کے بعد، ہاں مائک جو ہے آواز کی طرح، اس کے بعد آپ پھر آئیں گے؟ کہاں؟ تو کہا پھر ابھی لے کے چلیں. پھر آپ کی روح قبض کی گئی، ہے نا. اب مجھے یہ بتاؤ مسلمانوں، خاص طور پہ نوجوانوں، توجہ ادھر رکھو، فرشتے کون ہیں؟ ارے بولو، نور ہے. فرشتے نور ہے. جب نور ہے تو آنکھ پھوٹی کیسے؟ جب نور ہے تو آنکھ کا ڈھیلا باہر آیا کیسے؟ جیسے اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ زخمی ہو کے باہر آ گئی، ایسے ہی رسول اللہ میدان احد میں زخمی بھی ہوئے، بدن سے خون بھی بہا. بات سمجھ میں آئی کہ نور جب بشری شکل میں آتا ہے تو اوصاف بدل جاتے ہیں. اب زخمی ہونے پر خون بھی بہتا ہے، صدمہ پہنچنے پر غم بھی ہوتا ہے، اور خوشی کا اظہار بھی ہوتا ہے. اوصاف ہے نا، اوصاف جو ہے بشر کے ظاہر ہونے لگتے ہیں. اسی لیے کسی نے کہا ہے دھوکے میں آنا جائے کہیں فکر و آگاہی، آقائے کائنات لباس بشر میں ہے. دھوکے محمد آ جانا، نبی کا مکہ شریف میں چلتے ہوئے نبی کو دیکھنا، نبی کو کھاتے ہوئے دیکھنا، نبی کو پیتے ہوئے دیکھنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، بلکہ نبی کی عظمتوں کا عالم تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے، حریرا تیرا مسند ناد ہے عرش بری، تیرا محرم راد ہے روح ابھی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ نبی کا کوئی مثل نہیں ہے، اللہ نے نبی کو ایسا بے مثال بنایا ہے۔ نبی کی شان تو یہ ہے کہ آپ فرماتے کہ اللہ نے مجھے اپنے نور سے بنایا، کلا خلائق من نوری، اور پھر ساری کائنات کو اللہ نے میرے نور سے پیدا کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غایت و علت سبب بحر جان تم ہو سب، تم سے بنا تم پہ نا تم پہ کروڑوں درود، تم سے بنا تم پہ نا، بنا یعنی بنیاد، بنا یعنی اصل، کہ نبی سے ہی ساری کائنات کا وجود ہوا۔ اب نبی سے ساری کائنات کا وجود کیسے ہوا؟ توجہ ادھر رکھو۔ امام بخاری کے استاذ حضرت علامہ عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں حدیث پاک نقل فرمائی جسے حدیث نور کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ حدیث نور۔ اس حدیث پاک میں پوری کائنات کی تخلیق کا نقشہ کھینچ دیا گیا، پوری کائنات کو نبی کے نور سے اللہ نے کیسے بنایا؟ تو نبی خود فرماتے ہیں، توجہ رکھو، ام معمر عن ابن منکدر عن جابر قال سألت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اول شيء خلقه الله تعالی فقال هو نور نبيك يا جابر خلقه الله في كل شيء وخلق بعده كل شيء وحين خلقه أقامه قدامه من مقام القرب 12,000 سنة ثم جعله 4 أقسام فخلق العرش والكرسي من قسم وحملة العرش وخزنة الكرسي من قسم وقام القسم الرابع في مقام الحب 12,000 سنة ثم جعله 4 أقسام فخلق القلم من قسم واللوح من قسم والجنة من قسم ثم قام القسم الرابع في مقام الخوف 12,000 سنة ثم جعله 4 أجزاء وخلق الملائكة من جزء والشمس من جزء والقمر والكواكب من جزء وقام الجزء الرابع في مقام الرجاء 12,000 سنة ثم جعله 4 أجزاء فخلق العقل من جزء والعلم والحكمة والتوفيق من جزء وقام الجزء الرابع في مقام الحياة 12,000 سنة ثم نظر الله عز وجل إليه فترشح النور أرقا فقدر منه 100,000 و24,000 سبحان اللہ، قطرة من نور، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حدیث مصطفیٰ، سبحان اللہ، مسلک اعلی حضرت، قطرة من نور فخلق الله من كل قطرة روح نبي أو روح رسول ثم تنفست أرواح الأنبياء فخلق الله من أنفاسهم الأولياء والشهداء والسوداء والمطيعين إلى يوم القيامة فالعرش والكرسي من نور والكروبيون من نور والروحانيون من نور والملائكة من نور والجنة وما فيها من نعيم من نور وملائكة السماوات 7 من نور والشمس والقمر من نور والأخل والتوفيق من نور وأرواح الرسل والأنبياء من نور والشهداء والصالحون والصالحون من نتاج النور ثم خلق الله 12,000 حجاب فأقام الله في كل حجاب 1,000 سنة وهي مقامات العبودية والسكينة والصبر والصدق واليقين فخمس الله ذلك في كل حجاب 1,000 سنة فلما أخرج الله نورا من الحجب ركبه الله في الأرض فكان يضيء منها ما بين المشرق والمغرب كالسراج في الليل المظلم ثم خلق الله آدم من الأرض فركب في النور في جبينه ثم انتقل منه إلى شيس وكان ينتقل من ذاكر إلى طيب ومن طيب إلى ذاكر إلى أن أوصله الله صلب عبد الله بن عبد المطلب ومنه إلى رحم أمي آمنة بنت وهب ثم أخرجني إلى الدنيا فجعلني سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وقائد الغر المهجرين وهكذا كان بدأ خلقي نبيك يا جابر. ہاتھوں بتاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ
حدیث نور ہے جو مصنف عبدالرزاق میں امام بخاری کے استاذ حضرت علامہ عبدالرزاق نے نقل فرمایا. اسے وہابیوں نے اڑا دیا تھا, ہاں غائب ہو گئی تھی. آپ عرب میں جا کے مصنف عبدالرزاق جو نسخے دیکھیں گے یہ حدیث نہیں ملے گی, اڑا دی انہوں نے, غائب کر دیے. لیکن اقتباسات موجود ہیں. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے مواہب لدنیہ میں امام قسطلانی نے حدیث نور کے اقتباسات پیش کیے. اس سے پتہ چلا کہ حدیث نور ہے, مصنف میں ہے, لیکن نسخوں میں دیکھو تو غائب. پاکستان میں کسی بندے کے پاس بہت پرانا نسخہ ملا, بہت پرانا, اس کے اندر یہ حدیث موجود. سبحان اللہ. پھر یہ حدیث نکالی گئی, مصنف عبدالرزاق میں شامل کی گئی, اور پھر چھپ کر منظر عام کیا گیا. یہ آپ چاہ رہے تھے کہ حدیث چھپ جائے اور نبی نور ہے دنیا بھول جائے, ہے نا, لیکن ایسا ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ ترفا دھوم دھام, کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. ارے نبی کا تذکرہ مٹ سکتا ہے, نبی کا ذکر ختم ہو سکتا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے نبی آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے, بولیے پچھلی گھڑی سے ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں, ورنہ ہر ایک عروج میں پنہا زوال ہے. ارے جو بڑھتا ہے اسے گھٹنا پڑتا ہے, لیکن نبی کی شان تو یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, نبی کے ذکر کو اللہ نے بلند کر دیا, اور اتنا بلند کیا کہ آپ اور ہم سب مل کر یہاں جمع ہو کر نبی کا ذکر کر رہے ہیں. قاری شمس الدین صاحب نے نبی کی نعتیں پڑھی, قاری حنیف صاحب نے نظامت کے دوران نبی کا ذکر کیا, تو گویا نبی کا ذکر قبر زمین پر بھی ہو رہا ہے, زمین کے نیچے قبر میں بھی نبی کا ذکر ہوگا, اور حشر میں بھی ہوگا. ارے حشر اسی لیے تو قائم کی گئی ہے کہ نبی کا تذکرہ ہو, ورنہ اللہ تو سب جانتا ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے, مرتے ہی جنت و جہنم میں ڈال دیتا. لیکن اتنا بڑا حشر کیوں بپا کیا؟ استاد زمن کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انہیں جادے پس میں مقصد کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اللہ کے نبی کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا. لواء جھنڈے کو کہتے ہیں, کسے کہتے ہیں؟ حمدیان تعریف. اور نبی جہاں یہ جھنڈا لے کے تشریف فرما ہوں گے وہ ہے مقام محمود. حمدیان تعریف, لواء یعنی جھنڈا, نبی کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا یعنی تعریف کا جھنڈا. مقام محمود پر تشریف فرما ہوں گے. محمود کا مطلب یہ ہے کہ جس کی تعریف کی جائے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مسلمان ہیں سب اس جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے, اور سب نبی کی تعریف کریں گے, سب نبی کی توصیف بیان کریں گے, نبی کی حمد کریں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضا زندگی بھر, احمد رضا پوری زندگی نبی کی نعتیں پڑھتا رہا, نبی کی تعریف کرتا رہا. جب قیامت میں اگلی پچھلی ساری امتیں جمع ہو کر نبی کی نعت پڑھیں گی, نبی کی تعریف کریں گی, تو رضا وہاں پہ بھی خاموش نہیں رہے گا بلکہ پکار اٹھے گا صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے, لیوا کے تلے سلامے کھلے, رضا کی صبا تمہارے لیے. ساری امتیں جمع ہو کر اور نبی کا ذکر ہوگا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ساری کائنات کو اللہ نے میرے نور سے بنایا. کیسے بنایا؟ حضرت جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ نے سب سے پہلے کسے پیدا کیا؟ تو کہا نورا نبی یہ کہا
تیرے نبی کے نور، ساری چیزوں سے پہلے اور ساری چیزوں کو تیرے نبی کے نور کے بعد یعنی نبی کے نور سے پیدا کیا، اور جب پیدا کیا تو مقام قرب میں 12,000 سال تک رکھا۔ کتنا؟ اور پھر اس کے 4 حصے کیے، ایک سے عرش بنایا، ایک سے کرسی بنایا، اور ایک حصے سے اللہ نے ان فرشتوں کو پیدا کیا جنہوں نے عرش اور کرسی کو اٹھا کے رکھا، اور جو ایک بچا تو پھر اسے مقام محبت میں 12,000 سال رکھا۔ کتنا؟ پھر 12,000 سال کے بعد اللہ نے اس کے 4 حصے کیے، ایک سے قلم بنایا، ایک سے لوح بنایا، اور ایک سے اللہ نے جنت پیدا کی، اور باقی ایک حصے کو اللہ نے مقام خوف میں 12,000 سال تک، اسنا عشرہ سنۃ، کتنا؟ 12,000 سال تک رکھا۔ اس کے بعد اللہ نے پھر اس کے 4 حصے کیے، ایک سے فرشتوں کو پیدا کیا، ایک سے سورج کو پیدا کیا، ایک سے چاند اور ستاروں کو پیدا کیا۔ یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج کی چمک کیا ہے؟ سب نبی کے نور کا صدقہ ہے۔ نبی کے نور سے اللہ نے سورج کو پیدا کیا۔ جو کہتا نبی ہمارے جیسے، اس سے کہو کہ دن میں 12 بجے سورج کو دیکھ کے بتا، دیکھ سکتا ہے؟ سورج کی حقیقت اس کی شعاؤں نے چھپا دی، نہیں دیکھ سکتا۔ ارے جب تو نبی کے نور کا ایک چھینٹا نہیں دیکھ سکتا تو نبی کی عظمتیں کیا نظر آئی؟ نبی کی شان دیکھنے کے لیے تو نگاہ صدیق چاہیے، نگاہ فاروق چاہیے۔ صحابہ کی نگاہوں نے نبی کی عظمت کو پہچانا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پھر مقام رجا میں اللہ نے میرے نور کو 12,000 سال تک رکھا، اور پھر اللہ نے ایک حصے سے عقل کو پیدا کیا، پھر اللہ نے علم و حکمت یہ پیدا فرمایا، اور پھر ایک نور بچا تو اللہ نے اسے مقام حیا میں رکھا، فی مقام الحیائی اسنا عشرہ الف سنۃ، کتنا؟ 12,000 سال تک۔ پھر ثم نظر اللہ عز وجل الیہ، 12,000 سال کے بعد اللہ نے اس نور کی طرف نظر فرمائی۔ ثم نظر اللہ عز وجل الیہ فترشح النور ورقا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نور کو پسینہ آ گیا، پسینے کے قطرے، اور کتنے؟ 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش پسینے کے قطرے نکلے، اور جب 2,00,000 کم و بیش 24,000 کم و بیش پسینے کے قطرے اس نور سے ٹپکے تو نبی فرماتے ہیں کہ ہر ایک قطرے سے فی قطرتین، ہر قطرے سے اللہ نے انبیاء کرام کو پیدا کیا۔ فی کلی قطرۃ روحا نبی اور روحا رسول، نور کے ہر ایک قطرے سے، پسینے کے ہر ایک قطرے سے اللہ نے انبیاء کرام کو اور رسولان اعظام کو پیدا کیا۔ سمجھ گئے؟ ثم تنفست ارواح الانبیاء، اور پھر جب انبیاء کرام نے سانس لیا نور سے، انبیاء کرام نور سے پسینہ نکلا، اس سے انبیاء کو پیدا کیا، اور پھر جب انبیاء کرام نے سانس لیا ثم تنفست ارواح الانبیاء، انبیاء کی روحوں نے سانس لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سانسوں سے ارواح الانبیاء فخلقهم اللہ، اللہ نے ان کی سانسوں سے پیدا کیا صالحین کو، اولیاء کرام کو، سوداء اعظام کو، نیک لوگوں کو۔ یہ اولیاء کرام، یہ بزرگان دین، یہ سرکار بغدادی شاہ کیسے پیدا ہوئے ہیں؟ انبیاء کی سانس سے۔ اور پھر رب تبارک و تعالیٰ نے، پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے نور سے پیدا کیا سورج کو، آسمان کو، زمین کو، چاند کو، سورج کو، کروبیون کو، ملائکہ کو، زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو، ہر ایک چیز کو اللہ نے میرے نور سے پیدا کیا۔ یہ سورج جو اتنا بڑا ہے نا،
اعلیٰ حضرت تبھی تو کہتے ہیں کہ ماہ شکشتہ کی صورت. کیا فرم بور تو نہیں مار رہا آپ کو؟ ہاں سن رہے ہیں؟ نیند تو نہیں دے رہے ہیں؟ ہاں نیند میں خلل تو نہیں ہو رہا؟ نہیں ہو رہا تو آرام سے سو رہے ہیں جی. آرام سے سو رہے ہیں مطلب ارے بھائی خلل تو نہیں ہو رہا ہے نیند میں؟ اصل میں خلل کیا ہے یہ نہیں سمجھے. ارے نیند میں ڈسٹرب تو نہیں ہو رہا ہے؟ نہیں. اب سمجھے پوری توجہ. ایک بار بلند آواز سے کہے سبحان اللہ الحمدللہ. اب سنو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں. ماہ شکشتہ کی صورت دیکھو کام کر مہر کی رجعت دیکھو. مہر یعنی سورج. کام کر مہر کی. کام کر سمجھتے ہیں نا. ہاں آدمی کب کانپتا ہے؟ جب بہت خوش ہوتا ہے. کب؟ سن ہی نہیں رہے آپ. خوش ہوتا ہے تب کانپتا ہے. کب کانپتا ہے؟ ڈرتا ہے تب کانپتا ہے. ڈرتا ہے تب کانپتا ہے نا. تو سورج فوراً واپس آ گیا ہے نا. ایک جگہ کہتے ہیں کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے. پاؤں پلٹے ایک محاورے کا استعمال کیا اعلیٰ حضرت نے. آپ کہیں پہ گئے اور جیسے ہی آپ نے وہاں پہ اپنے حریف کو دیکھ لیا, اپنے دشمن کو دیکھ لیا, تو الٹے پیر واپس ہو گئے. کہتے نا میرا حریف وہاں تو الٹے پیر آ گیا. مطلب میں ایسا گھوم کر بھی نہیں پلٹا جب آنے کے لیے تو گھوما بھی نہیں, ویسی پلٹ گیا. اسے کہتے الٹے پاؤں. جانا ایسا جانا اور واپس ہونے کے لیے پلٹنا بھی نہیں, ویسے آ جانا پیچھے. اسے کہتے الٹے پاؤں. سورج الٹے پاؤں پلٹے. چاند اشارے سے ہو چار اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. ماہ شکشتہ کی صورت دیکھو کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو. رجعت یعنی لوٹنا پلٹنا دیکھو. اور مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو. مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو کیسے اعجاز ہوا کرتے. اچھا اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو. قدرت کا لفظ استعمال کیا. کیوں کیا؟ حدیث پاک میں کہ سورج جب چلتا ہے تو خود نہیں چلتا ہے بلکہ 70,000 فرشتے اسے کھینچ کے لے جاتے ہیں. 70,000 فرشتے. اور سورج اتنا بڑا ہے کہ آپ کی جو زمین ہے نا پرتھوی, یہ دنیا, ایسی لاکھوں زمین سورج کے اندر سما جائے. اتنا بڑا ہے سورج, لاکھوں زمین سورج میں آ جائے. اتنا بڑا سورج ہے. 70,000 فرشتے اور ایک ایک فرشتہ اتنا طاقتور کہ آپ کی دنیا کو ایسا مار دے. ایسا جیسا کچھ نوجوان مارتے ہیں, ایسا مارتے نا. کس کو مارتے ہیں؟ کھیلتے ہیں کیا؟ کیرم کھیلتے ہیں؟ نہیں کھیلنا. اور شطرنج یہ تو اور سخت حرام ہے. بلکہ حدیث پاک میں شطرنج کی حرمت تو واضح طور پہ بیان کی گئی. ناجائز سخت اور سخت وعیدیں آئی ہے شطرنج کھیلنے والوں کا. کیرم کھیلنا, یہ وقت کو ضائع کرنا, یہ سب ناجائز ہے. سمجھ گئے؟ لیکن اگر کوئی فرشتہ ایسا مار دے دنیا کو تو دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے. اتنا طاقتور ایک ایک فرشتہ. اور ایسے ایک تو نہیں, 70,000 فرشتے دنیا سورج کو کھینچ رہے ہیں. اور جب سورج کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہیں, خود نہیں چل رہا, تو مصطفیٰ نے انگلی کے اشارے سے جب سورج کو بلایا تو اتنا بڑا سورج تنہا نہیں آیا بلکہ 70,000 فرشتے بھی کھینچے چلے آئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو کیسے اعجاز ہوا. مسلک اعلیٰ حضرت, عشق محبت سرکار فیضان بغدادی شاہ, ان سے سرکار بغدادی شاہ. سمجھے؟ جو حضرات باہر ٹہل رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, جو ادھر حوض کے پاس مسجد کے پاس ہے, ان سے گزارش ہے کہ بھائی مسجد میں آ کے بیٹھ جائیں.
اور گاڑیاں روڈ پر آپ نے لگا دی ہیں, باہر پولیس والے کھڑے ہیں, ٹریفک جام ہو رہا ہے, تو جس کی بھی گاڑی روڈ پر ہے تو وہ اندر لا لیں, ہے نا. برائے مہربانی ہم جلسے میں آئے ہیں, بغدادی شاہ کے عرس میں آئے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, کسی کو تکلیف نہ پہنچائے, ورنہ لوگ کیا کرتے جان بوجھ کے کھڑی کرتے. میں نے اکثر آٹو والوں کو دیکھا, ہاں اپنی آنکھوں سے, آٹو والے نے لگا دیا روڈ پہ, اب جام ہو رہا ٹرافک, اب لوگ چلا رہے بھیا کس کا آٹو ہٹا, ادھر سے آٹو والا خود چلا رہا ہے ہٹا کس کا آٹو, ادھر سے ہٹا, خود آٹو والا چلا رہا. اس کو 2 منٹ کا کام تھا, لیکن اب 2 منٹ میں بھی ہٹا تو خود بھی چلانے لگا ہٹا, اپنا کام نپٹایا پھر خود ہی بیٹھا اور لے کے نکل گیا. تو یہاں پہ ویسا نہ کرے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا شاید ایسا لوگ کرتے ہیں, تو یہاں پہ ایسا نہ کرے یار کس کی گاڑی ہٹا, پتہ چلا جو چلا رہا اسی کی. میں بھی پولیس والوں سے بولوں گا جو چلا رہا اسی کو پکڑو, کہ اسی کی تو نہیں ہے. تو جس کی بھی گاڑی ہے آپ وہاں سے ہٹا دیں برائے کرم, برائے مہربانی. اور جو باہر ٹہل رہے ہیں وہ اندر آ کے بیٹھ جائیں. ابھی آپ کو حضرت علامہ مفتی زمین صاحب کا بھی بیان سننا ہے, اور پھر حضرت علامہ سید عبد القادر جیلانی میاں صاحب قبلہ جو خلیفہ تاج الشریعہ, سبحان اللہ, تاج الشریعہ کا نام آئے تو جھوم جانا چاہیے بھائی. یہی مسجد ہے, یہی مسجد. حضرت علامہ مفتی مستقیم صاحب بیٹھے, پوچھئے ان سے, اسی ممبر پر بیٹھ کر سرکار تاج الشریعہ نے خطبہ دیا, اور اسی مسلح پہ سرکار تاج الشریعہ نے جمعہ کی نماز پڑھائی. ہاں یہ ان مسجدوں میں سے ہے جہاں سرکار تاج الشریعہ تشریف لائے, سرکار حضور مفتی اعظم ہند تشریف لائے, اکابر علماء کرام یہاں پہ آ چکے ہیں, اور یہ وہ مقدس آستانہ ہے, یہ وہ شخصیت ہے جنہیں دنیا سرکار محمود علی شاہ قادری بغدادی کہتی ہے کہ جنہوں نے پورے ناگپور کے سنیوں کا اعتماد بریلی کے لیے پختہ کیا, اور پورے سنی مسلمانوں کو, ناگپور کے مسلمانوں کو پیغام دیا کہ جب ناگپور کے محمود علی قادری بغدادی نے غیر مقلدوں کو, اہل حدیثوں کو مناظرے کا چیلنج دیا تو مدد کے لیے بریلی سے اعلیٰ حضرت کو بلایا. ہم نئے نہیں ہیں, بریلی سے ہمارا بڑا گہرا رشتہ ہے. اعلیٰ حضرت کو خط لکھا ایک مرتبہ اسی مسجد میں, قائد اہل سنت پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سید محمد حسینی میاں صاحب قبلہ نے اسی مسجد میں ششماہی عرس میں بتایا تھا کہ وہ جو مناظرہ ہوا تھا اس کے اشتہار بھی اس وقت بنے تھے, اور انہوں نے وہ اشتہار بھی دیکھا. اور یہ جو پیچھے کا حصہ ہے مسجد کے ادھر مدرسے کے, اس میدان میں مناظرہ ہوا تھا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے شاگرد حضرت علامہ مفتی عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا تھا. تو اعلیٰ حضرت کے بھیجے ہوئے مفتی عبد الرحیم صاحب اور سرکار بغدادی شاہ دونوں نے مناظرہ کیا تھا اہل حدیثوں سے. تو جن کی چوکھٹ ہم چنتے ہیں نا, یہ بد عقیدوں کا رد کرنے والے ہیں, اور تم ان کی چوکھٹ کو چنتے ہو, ان کا فیض لیتے ہو, تو فیض کا حق بھی ادا کرو کہ کسی اہل حدیث سے, کسی وہابی سے نہ رشتہ داری کرو گے, نہ دوستی کرو گے, نہ ان کا کھاؤ گے, نہ انہیں کھلاؤ گے. یہ پیغام اس آستانے سے آ رہا ہے. بہت اچھا پیغام, بہت اچھا پیغام. سرکار بغدادی شاہ رحمۃ اللہ علیہ, ہاں بہت اچھا. سرکار تاج الاولیاء جب اسی راستے سے گزرتے تھے, آپ کبھی باہر نکلیں گے تو دیکھنا نیلے شٹر کی ایک دکان ہے, پرانے لوگوں نے بتایا وہ حضرت کا حجرہ تھا سرکار بغدادی شاہ کا, وہ قیام کرتے تھے حضرت. ایک تخت تھا, کچھ پرانے لوگوں نے جب میں یہاں زیر تعلیم تھا اس وقت بتایا کہ وہ تخت ہم نے دیکھا تھا جو سرکار بغدادی شاہ کا, جس پر آرام فرماتے تھے. تو آپ بیٹھے رہتے, سرکار تاج الاولیاء یہ چوک جو ہے بغدادیہ چوک, وہاں سے اپنی بگی سے اتر جاتے اور پیدل گزرتے تھے, اور کہتے تھے شریعت والے بیٹھے, شریعت والے بیٹھے. تو گویا سرکار تاج الاولیاء بھی پیغام دے رہے ہیں کہ ان کا آستانہ تھام کے رہنا. ہاں ناگپور کی سنیت جو آج باقی ہے نا محفوظ ہے. سرکار تاج الاولیاء اور سرکار بغدادی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے,
اور یہ انہی کا فیضان ہے کہ پھر ناگپور کی زمین پر حضرت علامہ فقیہ ملت مفتی عبد الرشید صاحب علیہ الرحمہ تشریف لائے اور جامعہ عربیہ قائم کر کے تینوں سنیت کی خدمت کی ہے۔ ارے ناگپور کی سنیت تو ضرب المثل ہے، دنیا میں مثالیں دی جاتی ہیں ناگپور کی سنیت کی، الحمدللہ، سمجھے؟ اس لیے اپنے اماموں سے کہو کہ حضرت کھل کے رد کرو اور مسجدوں سے بد عقیدوں کو نکالو، دور کرو۔ آتا ہے گھستا تو کہنا بھی ہم تمہاری مسجد میں آتے ہیں، نہیں آتے، چل نکل۔ میں حضرت دیگرس میں آیا تھا اس دن، وہاں پہ ادھر بد عقیدوں کا محلہ، 4 مسجدیں ان کی، ادھر سنیوں کا۔ بولے حضرت یہ بڑا پریشان کرتے، آتے کچھ بولیے۔ میں نے کہا وہ تو بولیں گے، کچھ لوگ ہم ہی میں سے جو پلپلے ہیں ہے نا، جن کو بد عقیدوں سے وہابیوں سے معاذ اللہ ہمدردی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جان کو کچھ مت بولو، وہ اپنا کام کر رہا ہے تو کرے، اپنے دڑبے میں گھس کے کرے، ہم تھوڑی وہاں بولنے آ رہے ہیں اس کی مسجد میں، اس کے مدرسے میں اسے کچھ بولنے کے لیے آ رہا ہے۔ جماعت لا رہا ہے، ٹھہرا اپنی مسجد میں، کرو چلے تم اپنے محلے میں، ہم بول رہے ہیں نہیں۔ لیکن جس دن تم سنیوں کی مسجدوں میں اور سنیوں کی بستیوں میں آؤ گے، اس دن تو جلسے بھی ہوں گے اور رد بھی ہوگا، سمجھے؟ ٹھیک ہے، ابھی تک دیکھیے گاڑیاں نہیں ہٹی، ابھی تک گاڑیاں نہیں ہٹائے، کیا مسجدوں سے وہابیوں کو ہٹائیں گے؟ ارے بھائی گاڑیاں ہٹائیے، جس کی بھی گاڑی ہے برائے مہربانی برائے کرم ہے نا، نہیں تو جس کی گاڑی ہے لا کے چابیاں یہاں پہ دے دیجیے، میں بچوں کو بھیج کے ہٹوا دوں گا، برائے کرم۔ جس کی گاڑی روڈ پہ لگی ہے خدا کے واسطے ہٹا دیجیے، پولیس والے پریشان کر رہے ہیں، یہ عرس ہر سال ہوتا ہے، پیغام اچھا جانا چاہیے ہے نا، برائے کرم۔ اور آپ آگے آ جائیں، آپ آگے سرک جائیں، جگہ بنتی جا رہی ہے، آپ آگے آتے جائیں، برائے مہربانی آگے آتے جائیں ہے نا۔ میں ابھی ایک علاقے میں تقریر کے لیے گیا تو پتہ چلا وہاں کے کچھ لوگ جلوس میں ڈی جے اور پٹاخے کا پرمیشن پرشاسن سے مانگ رہے ہیں، بولو معاذ اللہ، کہ ہم جلوس میں بڑے بڑے پٹاخے پھوڑیں گے، پرمیشن دو۔ اور اس شہر کی جو انتظامیہ کمیٹی، اس سے کہہ رہے تم پرمیشن دلا کے دو جلوس کمیٹی سے۔ میرے پاس لوگوں نے کہا، تو میں نے کہا ان لوگوں سے جو نوجوان کرنے والے کہ بھائی تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ جس بات کی شریعت اجازت نہیں دیتی، اور جلوس میں تو ادب سے چلنا ہے، احترام سے چلنا ہے، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ جب وہ نکالتے ہیں تو وہ سے مراد وہ لوگ دوسرے لوگ وہ اپنے مذہب کا نکالتے ہیں تو کیسا چلتے ہیں ویسا چلتے ہیں۔ میں نے کہا وہ جو کر رہے ہیں وہ تم بھی کرو گے؟ معاذ اللہ، وہ جو کر رہے ہیں تم بھی کرو گے؟ ارے وہ اگر تماشا کرتے ہوئے چل رہے ہیں تو تم راستہ چھوڑ کے ایک طرف شرافت سے چلو، کل پرشاسن آگے بڑھ کے تم کو خود پرمیشن دے گا۔ تم ایسی مثال قائم کرو کہ ان کے لوگ ان کے والوں سے کہے کہ دیکھو جلوس تو یہ بھی نکالتے ہیں اپنے نبی کا، لیکن کسی کو تکلیف نہیں دیتے، اپنی عقیدت بھی ظاہر کر دیتے ہیں اور کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچاتے ہیں۔ تو خدا کے لیے نبی کے غلاموں اچھی مثال قائم کرو، کسی کو تکلیف مت دو۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان سلامت ہو۔ نہ ہاتھ سے تکلیف دینا ہے نہ زبان سے دینا ہے۔ ہاتھ کی جو تکلیف ہوتی ہے نا، کسی کو راپڑ مار دو تکلیف ہوتی ہے، اس سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب زبان سے دی جاتی ہے۔ جرحت السنان لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، تلوار اور چھری کے گھاؤ تو بھر جاتے ہیں، لیکن اگر زبان سے کسی کو گھاؤ دے دیا جائے تو وہ گھاؤ کبھی نہیں بھرتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم مجھے اپنی زبان کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ تو اچھی مثالیں قائم کریں۔ جلوس بھی آپ نکالیں تو زیادہ بائک ریلی اور یہ ریلی اور سائلنسر نکال کے ریلی، یہ سب غلط ہے، سمجھ گئے؟ سائلنسر نکال کے اور یہ گاڑیاں دوڑانے کی بے ادبی ہے۔ نبی کے نام پر کوئی ایسا کام نہ کرو کہ اسلام کا چہرہ لوگوں کے نزدیک معاذ اللہ کچھ اور طرح سے ابھر کے سامنے آئے۔ اسلام ادب سکھاتا ہے، اچھے اخلاق سکھاتا ہے،
اچھی تہذیب اور تربیت کا اسلام حکم دیتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ ہے نا. بس چند جملے اور سن لیجیے آخری. ہے نا. گاڑی اگر رکھ کر سائڈ میں کر دیو تو اندر آ جائیں پھر آپ. ہے نا. جو باہر ہے وہ اندر آ جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پردوں میں رکھا. ہے نا. 12,000 پردے اللہ نے پیدا کیے, ہر پردے میں 1,000 سال رکھا, اور ہے نا بلکہ ہوتا دیا. اور یہ مقام عبودیت تھا. ہے نا. وہی مقامات العبودیتی والسکینتی والصبری, یہ صبر کا مقام تھا, سکینے کا مقام تھا, عقیدت کا ہے نا محبت کا مقام تھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب میرے نور کو ہر پردے میں 12,000 سال تک ہوتے دیا تو پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب میرے نور کو اللہ نے پردے سے باہر نکالا, توجہ ہے, میرے نور کو اللہ نے جب پردے سے باہر نکالا تو زمین پر رکھا اور پوری دنیا کو مشرق سے مغرب تک چمکا دیا. ایسا چمکایا جیسے اندھیری رات میں چراغ روشن ہو کر پورے اندھیرے کو دور کر دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ثم خلق اللہ آدم من الارض, اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا, زمین سے پیدا کیا, تو میرے نور کو ان کی پیشانی میں رکھ دیا. فرکب فیہ النور فی جبینہ ثم انتقل منہ الی شیث, اور پھر میرا نور آدم علیہ السلام سے منتقل ہوا شیث علیہ السلام کی طرف. وَكَانَ يَنْتَقِلُ مِنْ طَاهِرٍ إِلَىٰ طَيِّبٍ وَمِنْ طَيِّبٍ إِلَىٰ طَاهِرٍ, اور پھر آدم علیہ السلام سے میرا نور منتقل ہوتا رہا پاک صلبوں سے پاک رحموں کی طرف, پاک پیٹ کی طرف, پھر پاک پیٹ سے پاک رحم کی طرف منتقل ہوتا رہا. وَمِنْ طَيِّبٍ إِلَىٰ طَاهِرٍ إِلَىٰ أَنْ وَصَلَ عبداللہ ابن عبد المطلب, یہاں تک منتقل ہوتے ہوتے پہنچ گیا کہاں تک, میرے والد حضرت عبداللہ تک. وَمِنْهُ إِلَىٰ رَحْمِ أُمِّ آمنة بنت وهب, اور پھر وہاں سے نور منتقل ہوا میری والدہ آمنہ بنت وہب کی طرف. یہاں تک نور منتقل ہوا, اور پھر ولادت کا زمانہ قریب آ گیا. ولادت کا کیا فرماتے ہیں, ثم اخرجنی الی الدنیا, پھر اللہ نے جب مجھے دنیا میں بھیجا تو ایسے ہی نہیں بھیجا بلکہ وجعلنا سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین وقائد الغر المہجرین, مجھے سارے نبیوں کا خاتم بنا کے بھیجا, رحمت للعالمین بنا کے بھیجا, ساری کائنات کا تاجدار بنا کر بھیجا. اللہ کے نبی نے اپنی پیدائش کا ذکر, اپنے وجود کا ذکر صرف آدم علیہ السلام سے نہیں کیا, بلکہ فرماتے جب کچھ بھی نہیں تھا تب اللہ نے میرے نور کو بنایا, اور پھر ساری چیزیں میرے نور سے بنی, ہے نا, اس وقت سے کیا. اب جو نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں ان سے پوچھو کہ بیٹا جب تم پیدا ہوئے تو کس ہاسپٹل میں پیدا ہوئے یہ بھی نہیں معلوم, اور اتنے دلیل در کہ جہاں پیدا ہوئے ہوں گے وہ ہاسپٹل بھی بند کروا دیے ہوں گے. کس کمرے میں ہوئے اس کمرے کے پینٹ نہیں معلوم کہ کس رنگ کا کمرہ تھا, ڈیلیوری ہوئی تو ڈاکٹر تھا یا نرس تھی یہ بھی نہیں پتا. لیکن نبی فرما رکھے ہیں کہ میرے والد حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک جتنے میرے اجداد گزرے ہیں, جتنے میرے باپ دادا گزرے ہیں, سب کے سب نکاح سے پیدا ہوئے تھے اور سب مومن یا موحد تھے, کوئی بھی کافر اور مشرک نہیں تھا. تم کہتے ہو نبی کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں ہے, مصطفیٰ تو فرماتے ہیں عبداللہ سے لے کر میرے والد عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنے میرے باپ دادا ہیں تمہارا نبی سب کو جانتا ہے, اور ان کی عقل بھی جانتا ہے, ان کا ایمان بھی جانتا ہے, اور سب نکاح سے پیدا ہوئے, بغیر نکاح کا کوئی نہیں. اچھا, نبی نے اپنی پیدائش کا تذکرہ کیا کہ نہیں؟ اب میلاد اسے نہیں تو کسے کہتے ہیں؟
یہ بدعقیدے کہتے ہیں کہ میلاد منانا حرام ہے، بدعت ہے، معاذ اللہ، بولو معاذ اللہ۔ اور کچھ تو 2 قدم آگے بڑھ کے کہتے شرک ہے، معاذ اللہ۔ ہم نے کہا کہ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ تو کہا وہ تو نہیں معلوم، لیکن جماعت میں گیا تھا تو امیر صاحب نے کہا تھا کہ میلاد منانا حرام ہے۔ میں نے کہا امیر صاحب نے مطلب نہیں بتایا؟ تو کہا نہیں۔ ہم نے کہا بتائے گا بھی نہیں، بتا دے گا تو پوری پول پٹی کھل جائے گی۔ میلاد کسے کہتے ہیں؟ اب تم بتاؤ۔ ہاں، پیدائش، نبی کی پیدائش کا ذکر یہ میلاد ہے۔ میلاد النبی، نبی کی پیدائش۔ عید میلاد النبی، نبی کی پیدائش کی خوشی، سمجھ گئے؟ نبی کی پیدائش کی خوشی۔ جشن عید میلاد النبی، نبی کی پیدائش کی خوشی جمع ہو کر منانا، جشن یعنی مل کر منانا۔ اب شریعت کے دائرے میں رہ کر منائے تو ثواب بھی ہے، اور شریعت سے ہٹ کے منائے تو معاذ اللہ گناہگار ہو جائے گا، ہے نا۔ پٹاخے پھوڑ کے ڈھول تاشے اور باجے اور قوالی اور طبلے اور ڈھول کے ساتھ نہیں منانا، بلکہ ادب سے نبی کے میلاد کی خوشی منانا ہے۔ ذہن نشین ہوگی بات، ہے نا۔ میلاد النبی، نبی کی پیدائش۔ اچھا شرک کسے کہتے ہیں؟ کہتا نا میلاد منانا شرک، اس سے پوچھو شرک کسے کہتے ہیں؟ مفتی حضرت علامہ احمد یار خان علیہ رحمۃ الرضوان نے انہیں تو چیلنج کیا، چیلنج کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، ہے نا، تم شرک کی صحیح تعریف کر کے بتا دو، اور پھر تمہاری تعریف کے مطابق اس سے بچ کے بتا دو۔ بریلوی کا نام دیکھا، میں نے کہا تم صرف بریلویوں کی مخالفت کرتے ہو، وہابیوں کی نہیں کر سکتے، تم غیر مقلدوں کی نہیں کر سکتے، ورنہ بتاؤ وہابیوں کے خلاف، رافضیوں کے خلاف، غیر مقلدوں کے خلاف بریلی کے علاوہ کس خانقاہ سے آواز اٹھا رہا؟ اور وہی خانقاہیں آواز اٹھا رکھی ہے جو بریلی سے منسلک ہے۔ ارے جتنا شدت سے یہ بریلیوں کا رد کرتے ہیں اتنا ہم نے کبھی انہیں وہابیوں کا رد کرتے ہوئے نہیں دیکھا، پتہ نہیں بریلی۔ اچھا ایک جملہ تو بڑھ کے کہہ دیا کہ اپنے پیر خانہ مہررہ شریف سے بھی ان کا جھگڑا، کس نے کہہ دیا؟ ارے الحمدللہ کہ جس خانوادہ اعلیٰ حضرت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، ان کے شہزادے سرکار حضور حجت الاسلام سرکار مفتی اعظم، صدیوں سے یہ خاندان دین و سنیت کی خدمت کر رہا ہے۔ ہندوستان میں سب سے پہلے افغان سے اعلیٰ حضرت کے جد امجد حضرت سعید اللہ خان یہ تشریف لائے، مغلوں کے زمانے میں بڑے اونچے عہدے پر تھے، انہیں کو ایک بڑی فوج دے کر بریلی شریف بھیجا گیا، انہوں نے بریلی شریف فتح کیا، اور فتح کرنے کے بعد وہاں کی جاگیریں دی گئی، اور جاگیر بھی کتنی، بریلی سے رامپور تک اتنی وسیع جاگیر دی۔ ان کے بیٹے سعید یار خان، انہیں بھی اونچے عہدے پر منصب ملا ہوا تھا، ان کے بیٹے اعظم خان یہ بھی اونچے عہدے پر تھے مغلوں کے زمانے میں، لیکن ان کی طبیعت میں فقیرانہ مزاج تھا، سب چھوڑا چھاڑا اور اپنے دادا سعید اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ آئے اور گوشہ نشین ہو گئے بریلی شریف وہیں پہ۔ ان کے بیٹے حافظ قاسم خان یہ بدایوں کے اس زمانے میں تحصیلدار تھے، حاکم تھے وہاں کے، ان کی حفاظت کے لیے 200 باڈی گارڈ رہتے تھے، 200 باڈی گارڈ، اور یہ ہر ہفتہ بدایوں شریف سے بریلی شریف اپنے والد اعظم خان رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے آتے تھے، اور وہ گوشہ نشین تھے، کسی سے ملتے نہیں تھے۔ ایک بار ایسے ملنے آئے، ٹھنڈی کا موسم، سرد موسم، رات کا وقت، دیکھا والد صاحب بیٹھے ہیں، بدن پہ کوئی کپڑا نہیں ہے، اپنی بڑی قیمتی چادر اڑائی اور ان کے بدن پہ ڈال دی، ایسا چادر اتاری اور اپنے والد کے بدن پہ ڈال دی۔ تو ان کے والد صاحب اعظم خان رحمۃ اللہ علیہ نے چادر کو ایسا اتارا، سامنے انگار جل رہی تھی، الاؤ انگار کا، اس میں ڈال دیا، اور جیسے ڈالا تو حافظ قاسم خان سوچنے لگے، دل میں
سوچتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے اچھا تو میں کسی غریب کو دے دیتا، کم سے کم اس کے کام آ جاتی۔ اب یہ خیال دل میں ان کے آیا، زبان پہ نہیں آیا، دل میں آیا تھا کہ حضرت اعظم خان نے انگار میں ہاتھ ڈالا اور چادر نکالی، اللہ اکبر، اور کہتے ہیں کہ اے قاسم پکڑا، یہاں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حافظ قاسم نے چادر دیکھا، جلنا تو دور، چادر کا ایک دھاگا گرم بھی نہیں ہوا۔ یہ کون ہے؟ یہ اعظم خان جنہوں نے چادر نکالی، اعلیٰ حضرت کے والد، اعلیٰ حضرت کے دادا حضرت علامہ رضا علی خان کے دادا ہیں۔ حافظ قاسم کے والد، حافظ قاسم کے بیٹے حضرت علامہ رضا علی خان، ان کے بیٹے علامہ نقی علی خان۔ اب باضابطہ علم دین کی طرف جس نے توجہ کی وہ حضرت علامہ رضا علی خان، باقاعدہ علم حاصل کیا، مفتی بنے، فتویٰ لکھنا شروع کیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک علامہ رضا علی خان سے لے کر آپ کے بیٹے علامہ نقی علی خان، آپ کے بیٹے سرکار اعلیٰ حضرت، اور آپ کے دو بیٹے حضور حجت الاسلام سرکار مفتی اعظم، حضور حجت الاسلام کے بیٹے علامہ ابراہیم رضا خان مفسر اعظم ہند، ان کے بیٹے سرکار تاج الشریعہ، ان کے بیٹے حضرت علامہ مفتی اسجد رضا، علامہ رضا علی خان سے لے کر حضور قائد ملت مفتی اسجد رضا خان تک تقریباً 200 سال ہو گئے۔ بریلی علمی مرکز بھی ہے، قیامت تک رہے گا، رہے گا نا؟ ہاں، تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ بریلوی معاذ اللہ سیدوں ہے نا، سیدوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ ارے ہم سیدوں کی مخالفت کریں گے؟ ہمارے ہاتھوں میں تو ان کا دامن ہے جنہوں نے ہمیں یہ ادب سکھایا کہ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے جو ہمیں سادات کا ادب سکھا رکھے ہیں، جو ہمیں سیدوں کی تعظیم بتا رکھے ہیں، ہم ان کی گستاخی کریں گے معاذ اللہ؟ ارے ہم تو سادات کا صدقہ کھاتے ہیں، نہیں کہتے سادات اکرام کا، انہی کے گھرانے کے ہم ٹکڑے کھا رہے ہیں، اور ہم کیا ان کی ہے نا جواب میں دوں گا تو مزہ نہیں آئے گا، ہے نا؟ یہ جواب جب ایسے سادات ایسے سید دیتے ہیں نا، تب وزن پڑتا ہے اور تب سمجھ میں آتا ہے اعلیٰ حضرت نے سیدوں کا کیسا ادب کیا، کیسا احترام کیا، اتنا ادب فرماتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے مرشد گرامی حضور آل رسول علی رحمت رضوان ہے نا، اور آپ کے سجادہ حضرت مہدی حسن علیہ رحمت رضوان یہ تشریف لائے، اور انگلی میں چھلے تھے، ہے نا، ہاتھ دھلایا اعلیٰ حضرت نے، انگلی میں جو ہے تو چھلے تھے انگلیاں، تو آپ نے جو ہے سونے کی، تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا حضور خادم کو ہے نا تبرک عطا کر دیں، یعنی دے دیں خادم کو جو ہے آپ تحفہ دے دیں، فوراً اتاری اور اعلیٰ حضرت کو دے دیں۔ وہاں سے حضور مہدی حسن علیہ رحمہ یہ چلے گئے پھر بامبے، جب واپس مہریرہ شریف آئے تو آپ کی صاحبزادی فرماتی ہے، کہتی ہیں کہ ابا حضور بریلی شریف سے مولانا صاحب نے ایک لفافہ بھیجا، پارسل آیا، تو اب وہ جب پارسل کھولا تو اس کے اندر وہی چھلے تھے، اور لکھا ہوا تھا کہ شہزادی صاحبہ یہ آپ کے لیے ہے۔ بتائیے پیر خانے کا ادب، کتنا ادب، مسئلہ بھی ہو گیا اور ادب بھی ہو گیا۔ جب بات اپنے آقاؤں کی آتی ہے، بات جب سیدوں کی آتی ہے، تو اعلیٰ حضرت اتنے ادب سے مسئلہ بیان فرماتے ہیں، احترام اتنا ہے نا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اعلیٰ حضرت اسی جگہ مسئلہ کس اور انداز میں نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت ہے نا مسائل جب بیان کرتے ہیں تو انداز تو وہی ہوتا ہے جیسا شریعت میں ہے، لیکن جب بدعقیدوں کا رد کرتے ہیں
ہے نا. اور جب بدعقیدوں کے بھی اعلیٰ حضرت کا خنجر چلتا ہے تو فرماتے ہیں کہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ عدو کے سینے میں خار ہے، کسے چار جوئی کا وار ہے، کہ یہ بار بار سے کیا فرما رہے اعلیٰ کسے ہے نا، وہ رضا کے نیزے کی عدو کے سینے میں غار. سمجھتے ہیں کیا غار؟ بڑا ہول ہے نا غار. اچھا نیزہ مارنے سے غار ہوتا ہے کہ سوراخ ہوتا ہے؟ غار سوراخ ہوتا ہے نا. اعلیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن یہ سوراخ نہیں ہے، غار ہو رہا ہے نا. وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. تو عدو کے سینے میں غار کیوں ہے؟ کیونکہ رضا کے نیزے کی کیا سمجھے؟ اور حضرت مارے تو سوراخ ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت مارے تو غار ہوتا ہے. کن کے رضا ہے دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، فیض میں جنجائے بے دینوں کے دل کیجئے. عصر تک ڈالیں گے ہم مصر فارس نجد کے جائیں گے. آپ ہو جائے شکر بکر تو رضا تب میں جب تک دم ہے ذکر اللہ سناتے جائیں. یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت. سمجھ گئے مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ اگر کوئی پوچھے تو کہہ دینا سادات اکرام کے ادب کا نام مسلک اعلیٰ حضرت، سیدوں کی تعظیم کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، علم دین کی ترویج و اشاعت کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، نمازوں کی پابندی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، حرام کاموں سے دور رہنے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، بزرگوں کی بارگاہوں میں حاضری کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اور وہابیوں کے رد کرنے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. مسلک اعلیٰ حضرت کو ایک سلسلے سے مت جوڑو، بلکہ یہ وہ مسلک ہے جس نے سب کا ایمان بچایا. چاہے کسی سلسلے کا ہو، ایمان تو سب کا بچا. مسلک اعلیٰ حضرت پہ مضبوطی سے قائم رہو. عید میلاد النبی شریف کے جلوس میں ادب و احترام سے چلو. اور ایک بڑی خاص بات یہ بھی ہے کہ جلوس کے ایک دن پہلے وہ خواتین کا جلوس نکلتا ہے. معاذ ہاں خواتین کا جلوس کہنا پڑے گا اسے، آٹو بھر بھر کے، اور بائک میں دو دو تین تین لیڈیزوں کو بٹھا کے کار میں چل رہے ہیں. اور کچھ چوراہوں پر اور کچھ جگہ پر میں نے دیکھا ان کے استقبال کے لیے لوگ لنگر بھی تقسیم کر رہے ہیں، وہاں بھیڑ بھی لگ رہی ہے. تو خدا کے لیے عورتوں کو باہر نہ نکالے، شریعت اس کی اجازت دی ہے نا. ہمارے یہاں عورتوں کو مزارات پہ جانا، بازاروں میں جانا، سڑکوں پہ آنا یہ منع ہے، اور ضرورت ہی نہیں ہے. پوری دنیا میں واحد عرس رضوی ایک ایسا عرس ہے جہاں دوسرے تو اپنے یہاں پہ خانقاہ میں مجمع بڑھانے کے لیے کہتے ہیں سب آپ پورے، اور سب ان کو چلر چالر انڈے بچے سب آ جائیں، کسی کو سب کو لے کر آؤ تاکہ مجمع دکھے. لیکن الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے اس میں نہ بچے رہتے نہ عورتیں رہتی ہیں، لیکن مجمع دیکھو سنبھالے نہیں سمجھتے. تو بتانا پڑے گا عرس ایسا بھی ہوتا ہے بغیر قوالی، نہ قوالی ہے، نہ قوالا ہے، نہ قوال ہے، نہ میلہ ہے، نہ ٹھیلا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ جھولا ہے، لیکن پھر بھی کتنا شاندار عرس ہو رہا شریعت کے دائرے ہے نا. یہی تو ہے مسلک اعلیٰ حضرت. تو عورتوں کو ہرگز آپ باہر نہ لائیں. اور ابھی حالات بھی برابر نہیں ہے، سب جانتے بھائی ان کا بھی مذہبی وہ ہے. اور ایک دن پہلے ان کا جس رات لوگ رات میں نکلتے ہیں نا بھائی، تو اس رات جو ہے ان کا بھی ہے کچھ. تو ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی معاملہ ہو جائے، یہ ہو جائے، تو بچیں آپ خود احتیاط کریں نا. کیا ضرورت ہے؟ جس دن ہمارا اس جلوس رہے گا، جب ہمارا نکلے گا تو ہم کریں گے، ساتھ میں چلیں گے، ادب سے چلیں گے. تو اس کا آپ خاص خیال رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ مجھے ہم سب کو سرکار بغدادی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے مستفیض فرمائے. اور حضرت علامہ سید عبد القادر جیلانی میاں جو جانشین ہے شہنشاہ کوکن کے، بہت بڑی خانقاہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کے خانوادے کے بزرگوں کا فیضان بھی اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ تعالی
ہمیں بدعقیدوں سے، بد مذہبوں سے، بددینوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو کچھ میں نے کہا مجھے اور ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔